میں درخواست کروں گا مولانا حبیب قاسمی صاحب سے وہ آئے اور تھوڑی چند باتیں آپ لوگوں سے کہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام شروع کریں گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم الانسان ما لم یعلم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا ہے، پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے عقل اور اس کا شعور بیدار ہوتا رہتا ہے، جب اور بڑا ہوتا ہے تو ہر چیز سمجھنے لگتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لا علمی اور لاشعور کے بغیر بھی انسان سمجھ پاتا ہے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں، اس کے دماغ میں یہ احساس ڈال دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے، اسے دودھ پینا کس نے سکھلا دیا؟ سمجھایا نہیں جا سکتا، بتایا نہیں جا سکتا اس کو، لیکن وہ دودھ پینے لگتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے مرغی کا جو آج ہی پیدا ہوا، انڈے سے نکلا ہے، اس کے بعد اس کے سامنے مہین دانہ ڈالا جاتا ہے، وہ چگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لاشعور میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ وہ اپنی غذا حاصل کرنے لگتا ہے۔ لیکن ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ بہترین اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان کے لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسان جو نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھلایا۔ آج دنیا میں بڑی بڑی ایجادات، سائنسی ترقی اور دنیا میں انسانی ضروریات کی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے، تب یہ چیزیں سب کر رہا تھا۔ لیکن یہ سب کرنے کے ساتھ، ترقیات کے ساتھ، انسان اللہ کو بھول گیا ہے۔ جس اللہ نے پیدا کیا، جس نے عقل و شعور دیا، علم عطا فرمایا، سمجھ بوجھ دی اور تمام چیزیں بنانے اور ایجاد کرنے کی اللہ نے صلاحیت دی، اس اللہ کو بھول گیا۔ یہ انسان دنیا میں بھٹکتا رہے گا اور اسے سکون نہیں ملے گا۔ جیسا کہ ابھی ہمارے ماسٹر صاحب نے اپنی اسپیچ میں یہ بات کہی تھی، سکون صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اگر اطمینان چاہتے ہو تو اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں ہے، اور دنیا میں کہیں سکون نہیں مل سکتا ہے۔ دنیا کہیں اور سکون تلاش کرتی ہے، لیکن اللہ نے سکون اپنے ذکر میں اور اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اس لیے یہ چیز ہماری سمجھ میں جب آئے گی جب ہمارے پاس دین کا علم ہوگا، شریعت کا علم ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جو علم آسمانوں سے اتارا ہے، وہ علم ہمارے پاس ہوگا، تب یہ چیز ہماری سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے ہماری شریعت بہت وسیع ہے، اس نے منع نہیں کیا۔ آپ عصری تعلیم حاصل کر گئے، ڈاکٹر، انجینئر
साइंसदां कुछ बने, मना नहीं करती है, आप करें, लेकिन उससे पहले जो हमारा पैदा करने वाला, हमारा खालिक, हमारा मालिक, सारी कायनात का बनाने वाला और चलाने वाला रब्बुल आलमीन है, हम उसको पहचान लें, उसकी याद हमारे दिल में बस जाए और उसका नाम हमको याद रहे। जब ये यकीन हमारे दिल में उस ज़ात का बैठ जाए, फिर उसके बाद आप कोई भी इल्म हासिल करें तो शरीयत मना नहीं करती है। हमें आगे बढ़ना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। तमाम उलूम अल्लाह ताला तक ले जाएंगे जब अल्लाह की ज़ात की मारिफत पहले हासिल हो जाए हमें। इसलिए ज़रूरी है, एक तो बच्चों का हमारे ऊपर हक़ है। बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद उसकी परवरिश वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। उसके बाद उसका अच्छा नाम रखना ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ तो घरेलू दीनी तरबियत करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। बच्चों का पहला स्कूल, पहला मदरसा माँ की गोद है, बच्चा वहीं से सीखता है। माँ अच्छी होती है तो बच्चों की तरबियत अच्छी हो जाया करती है। उसके बाद बड़े हुए तो उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम याद कराया जाए। दीन की मोटी मोटी बातें घर में सिखलाई जाएं। उसके बाद ऐसे स्कूल में उनको दाखिल कराया जाए जहाँ असरी तालीम हो, हिंदी, इंग्लिश ये सब हो, लेकिन साथ में दीन की तालीम भी जुड़ी हुई हो। वो जानते हैं आप कैसे स्कूलों में हो सकता है, ऐसे तलाश करके ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाएं और वहाँ पढ़ाएं, तो बच्चों को एक साथ दीन भी मिल जाएगा और दुनिया की तालीम में भी वो बच्चे तरक्की करेंगे। इस बात का ख्याल रखें और ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल कराएं ताकि हमारे बच्चे दोनों तरह की तालीम एक साथ हासिल करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर बच्चों के साथ हमने ये मामला न किया तो कल ये बच्चे हमसे सवाल करेंगे अल्लाह के सामने, ए अल्लाह हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो मासूम थे, मगर हमारे वालिदैन ने हमको ऐसी जगह दाखिल कराया जहाँ ए अल्लाह आपका नाम हमको नहीं सिखलाया गया, आपकी ज़ात का तारुफ हमको नहीं कराया गया। ए अल्लाह ये हमारे वालिदैन की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। ऐसे मौके पर हमारी पकड़ होगी, उससे बचने के लिए इन सारी चीज़ों का ख्याल करें, एहसास करें और हम अच्छे रास्ते पर लग कर और लगा कर बच्चों को तालीम दिलाएं तो आगे चलकर ये बच्चे बड़े होंगे, कुछ भी बने, लेकिन जब शुरू में दीन इनके दिल में बिठा दिया जाएगा तो इतनी स्कीमें चल रही हैं गुमराह करने की, तो ये बच्चे जब पहले से अल्लाह का नाम इनके दिल में बैठा होगा और दीन जानते होंगे तो कोई इनको गुमराह नहीं कर सकेगा। तो वो उसका फल वालिदैन को भी मिलेगा इंशाअल्लाह। ये ख्याल रखें, तालीम दिलाएं, मगर ऐसे स्कूल में जहाँ दीन भी मिल जाए और दुनिया भी मिल जाए। ज़बान हिंदी है या इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं तो इंग्लिश के अंदर भी दीन की तालीम हो सकती है, वो इनको मिलती रहे। जैसे आपका ज़ेनिथ एकेडमी ऐसा स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम है, मगर साथ में उसी इंग्लिश
زبان کے اندر دین کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سکھلایا جو ہم نہیں جانتے تھے. کوئی نہیں سکھا سکتا، اصل اللہ سکھانے والے ہیں، وہ سکھاتے ہیں. ذریعہ اصول اور استاذوں کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے. اس لیے ہم پڑھ کر یہاں سے نکلیں تب بھی ہماری ذمہ داری ہے ہم اسکول کو اپنے یاد رکھیں، اس کی ترقی کے بارے میں سوچتے رہیں، اور اساتذہ کا، اپنے استاد کا ہمیشہ ادب اور احترام کریں تو علم ہمارے اندر باقی رہے گا. یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. آگے ہمارے بچوں نے یہاں اسکول میں رہ کر کیا سیکھا ہے، کیا تربیت لی ہے، انہوں نے جو تیاری کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور آپ کو اپنے بچوں کا پروگرام دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی. ہماری سب کی ذمہ داری ہے پہلے دین اور اس کے بعد دنیا، اور پھر تمام تعلیم کی جڑ اور بنیاد ہماری دین ہونا چاہیے، تاکہ اللہ بھی ہم سے خوش رہے اور دنیا میں بھی دنیا کی تعلیم میں بھی ہم کسی سے پیچھے نہ رہیں. الحمدللہ ایسے اسکول ہمارے بیچ میں ہیں اور اللہ نے قائم کرا دیے. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.